علی گور بلوچ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کی وابستگی بڑی پرانی ہے، پارلیمان کے آپ ممبر بھی رہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب پاکستانیت کی بات ہونے لگے، عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہونے لگے اور اسے رائج کیا جانے لگے اور اس کے اثرات دیر پا ہوں تو سبھی سے اس کی مشاورت کر لینی چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئینی مسودے کے اندر کتنے نکاتی ترامیم ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور آئین سازی اور آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار بھی پارلیمان کو ہی ہے۔ ایک طرف جب پارلیمان میں قانون سازی نہ ہو رہی ہو اور صرف ہلڑ بازی ہو رہی ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمان اپنا کام نہیں کر رہی، اور جو عوام کے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اجلاسوں کے اوپر۔ اور دوسری طرف اگر پارلیمان کوئی قانون سازی کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ اس طرح قانون سازی کیوں ہو رہی ہے، اس قسم کی قانون سازی کیوں ہو رہی ہے، اتنی اجلت میں کیوں ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ کسی اجلت میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر جتنی بھی حکومتی اتحادی پارٹیز ہیں، کیونکہ کوئی کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس میں اتحادی شامل ہیں، ان تمام کو اعتماد میں لیا گیا۔ اپوزیشن میں آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی کافی دنوں سے جو ہے وہ ایک گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو حصہ ہے جو عوامی نمائندوں کا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، ان کو اس میں اعتماد میں لیا جا چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مسودہ تھا حکومت کی طرف سے، اس میں کافی چیزیں جو ہیں اس میں امینڈمنٹ بھی کی گئی ہیں۔ بہرحال جب یہ اتفاق رائے کے ساتھ آئے گا تو سب سے پہلے کابینہ میں آئے گا، اس کے بعد پارلیمان میں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ وہی ترمیم ہوگی جس پہ تقریباً جن پارٹیز کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے ان کی مشاورت کے بعد جس چیزوں پر اتفاق رائے ہوگا وہی چیزیں جو ہیں انہی کی ترمیم کی جائے۔ علی گور بلوچ صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور نہایت آپ کا احترام بھی ہے، اور آپ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بالکل لا علم ہیں تو ہمارے علم میں اضافے کے لیے بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنی ایسی آئینی ترامیم ہوئی ہیں جو اتنی تیزی سے ہوئی ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی آپ کے سامنے، 9 ماہ لگے 9 ماہ لگے جی 9 ماہ لگے۔ دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے کہ ذکر پی ایم ایل این کی قیادت نے بھی کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا کہ جو آئینی عدالت تھی وہ جب میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تھے تو وہ اس کا حصہ بھی تھا، اور اس وقت سے یہ کافی پولیٹیکل پارٹی کے آپس میں مشاورت کا سلسلہ وہ جاری رہا کہ اس کے اوپر آئینی عدالت والے چھپا۔ 63A کی آپ کے سامنے ہے، اگر غلط تشریح کی گئی تو وہ عدالتوں کے ذریعے کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کے وقت میں بھی آئین کو جو دوبارہ لکھا گیا وہ عدالتوں کے ذریعے لکھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مورد الزام پارلیمان کو ٹھہرانا کہ یہاں پر کوئی اجلت کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ چیزیں کافی عرصہ سے ڈسکس ہو رہی تھی اور مختلف مکاتب فکر سے ان کے اوپر تجاویز آ رہی تھی کہ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصہ سے جب حکومت نے اس پر کام شروع کیا تو مولانا صاحب نے بھی اعتراضات اٹھائے، اور کتنی میٹنگز ہیں جو مولانا صاحب کی اور حکومتی پارٹیز کے درمیان ہو چکی ہیں۔ بہرحال اس کا فائنلی تو پتہ تب بھی چلے گا جب مولانا صاحب کی طرف سے موقف آئے گا۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان ترامیم کو کروانے کے لیے کوئی اسمبلی کی کارروائی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ اگر بلڈوز کیا جانا مقصود ہوتا تو یہ پھر اتنا ڈیلے نہ ہوتا، اور جس طرح سے کہ مولانا صاحب نے بھی یہ تجویز دی کہ ہم اس کو اس کانفرنس کے بعد لے کر جاتے ہیں تو اس پر بھی حکومت نے اتفاق کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو پھر اس پر اگر 1 سال بھی اور لگے رہیں تو پھر بھی اعتراضات تو یہی آتے رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں، جو 1973 کا آئین ہے اس کے روح کے قریب کون سی سکے ہیں جن کے اوپر کے ترامیم کی جا رہی ہیں،
اس وقت ہم بحث کر سکتے ہیں جب فائنل مسودہ سامنے آئے گا, پارلیمان میں پیش ہوگا, اس کے اوپر بحث ہوگی, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کیا اچھا چلیں آپ کہتے ہیں کہ فائنل مسودہ سامنے آنا ہے, پھر اس پہ بات چیت ہوگی, تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اگر کل پارلیمان کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں شک وار جو ہے اس کے اوپر بحث ہوگی, اور یہ پارلیمان کا سیشن جو ہے یہ چلیں 1 ہفتے تک محیط ہوگا, جب اس پہ کنکلوژن نکل آئے گا تب وہ منظور کی جائے گی, اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور اسی دن پیش کر کے اسی دن منظوری کے اوپر جایا جاتا ہے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے, جس میں حکومتی پارٹی, جس میں اپوزیشن کی پارٹیز, ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیئر کی گئی ہیں, اور مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس بھی مسودہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان میٹنگ میں موجود تھے جب انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی رائے دیں, بلکہ ان میٹنگز میں آنے کے باوجود انہوں نے اپنی رائے نہیں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر مخالفت کرنے والی بات ہے. البتہ مولانا صاحب کی طرف سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پر اپنی کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتے ہیں, اور ان کی رائے کا احترام بھی کیا جائے گا, اور اس لحاظ سے ان کی تجاویز کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, رانا صاحب نے ابھی بات کی ہے, آپ یقین کریں میں اس وقت بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی میں بیٹھا ہوں, اور میں کل ایک گاؤں میں گیا, یقین کریں کہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا, وہاں پر ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی ایک اپیل 2002 سے سپریم کورٹ میں ہے, اور وہ اس کی کوئی ریونیو میٹر تھا, تو آج تک اس پر اس کی باری نہیں آئی سپریم کورٹ کے اندر. یہ آپ نے کیا خوبصورت بات کی علی بھائی, کیا خوبصورت بات ہے کہ کسی کو دہائیوں لگنے لگے ہیں کہ اس کی اپیل ہے اور سننے میں نہیں آئی. سر 200 کیسز ہیں آئینی ترمیم کے, وہ جو کیسز زیادہ ہیں اس کے ججز کی تعداد بڑھائی جاتی نا, تو یہاں کے جو ججز ہیں وہ تو 4-5 بھی مختص کر دیں گے تو بڑی بات ہے, وہاں کے اگر 30-35 تک اگر آپ تعداد لے کے جاتے تو وہ دہائیوں جن کو انتظار کرنا پڑتا ہے وہ دنوں میں کام ہو جاتا. جی بالکل ظاہر ہے. دیکھیں ایک بات آپ نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ جو آئینی کیسز ہوتے ہیں, جب بھی وہ کیسز آتے ہیں حکومتوں کے, وہ فوراً لگ بھی جاتے ہیں, ان پر بات پر بڑے بینچ بنائے جاتے ہیں, بات پر فل کورٹ بھی بنائے جاتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن ہیئرنگ چلتی رہتی, جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ سفر کرتا ہے. آپ کی تجویز ٹھیک ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے, میں بھی آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ترمیم کا حصہ ہوں, اور اس کی طرف ضرور غور کیا جائے گا. اور خاص طور پر جو آئینی معاملات کے اوپر, جو کہ بڑے میڈیا پر بھی جن کو بڑی ہائپ ہوتی ہے, جو ہماری سرخیوں میں بھی آتے ہیں اخباروں کے اندر, اور ان پر عدالتوں کا وقت بھی بہت لگتا ہے, جب وہ عدالت الگ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ڈیلے میں یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کام جو ہے وہ کافی سپیڈ اپ ہو جائے گا. البتہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے, یہ بھی بالکل مناسب بات ہے, اور جتنی تعداد ہے آلریڈی ہمارا قانون اور آئین کہتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اگر کمی بیشی ہے تو اس کو بھی یقینی طور پر نئے ججز کو بھی تعیناتیاں ہونی چاہیے, اور اس کا بھی ایک پروسیجر ہونا چاہیے.